السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں الینا شگری۔ ناظرین، بچپن میں ہم نے کئی کہانیاں سنی ہیں جن میں بیشتر کی حقیقت بڑے ہو کر معلوم ہوئی، یا تو وہ محض مفروضے ہوتے تھے یا پھر ان میں کوئی سبق ہوتا تھا۔ اس ساری صورتحال میں کہانی کا اینڈ بہت ہی دلچسپ ہوتا تھا، سچ اور جھوٹ کا پہلو واضح طور پر سامنے آ جاتا تھا۔ آج ایک ایسی ہی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہانی سچی ہے یا جھوٹی، یہ فیصلہ کہانی ختم ہونے پر آپ خود کیجیے گا۔ یہ بات ہے 2022-27 مارچ کی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ایک کاغذ دکھایا، کہا گیا یہ سائفر ہے، یعنی امریکہ کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیا جائے، اور امریکہ کے جنوبی ایشیا کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کا نام لیا گیا کہ خط دینے والا یہی شخص ہے۔ اس کی تحقیقات ہوئیں، خط سچا ہے یا جھوٹا، اس پر بحث و تکرار کی گئی۔ پھر اچانک کہانی کھلی کہ خط ہے تو صحیح لیکن گم ہو گیا ہے۔ تشویش مزید بڑھ گئی۔ جو خط کو جھٹلا رہے تھے انہوں نے خط کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حکومت ختم ہوئی اور اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ گرفتار ہو گئے۔ تفتیش و تحقیق کا سلسلہ ابھی تھما نہیں تھا کہ 20 مارچ 2024 یعنی گزشتہ روز ڈونلڈ لو امریکہ میں ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور میں پیش ہوئے اور سابق وزیر اعظم کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے عمل میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ This, what it's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. جس وقت ڈونلڈ لو یہ تردید کر رہے تھے اس وقت ہال میں موجود چند لوگوں نے انہیں جھوٹا قرار دیا، نعرے لگائے اور شور شرابہ کیا۔ It is not accurate. It at no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو وہاں موجود کسی شخص نے سچا قرار ہی نہیں دیا۔ ہاں، البتہ یہ کام پاکستانی حکمرانوں نے کیا جو پہلے خط کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے، اب وہ ڈونلڈ لو کو سچا گردان رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے باقاعدہ جلسے میں ایک سائفر لہرایا اور کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی، آپ نے واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں۔ آج آپ کی رسوائی پوری دنیا میں ٹی وی چینلز نے دکھائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی، اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا۔ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، اس پہ 2 سال قید کی سزا ہے۔ یہ بات ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اگر ڈونلڈ لو سچ بول رہے ہیں تو اس بات پر حکومت کا موقف کیا ہوگا جو انہوں نے حالیہ انتخابات سے متعلق کہی۔ We noted undue restrictions on the freedoms of expression, association, and peaceful assembly. We condemned the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. ایک اہم بات اور، حکومت اگر ڈونلڈ لو کی اتنی ہی تائید کر رہی ہے تو پھر کیا حکومت اس بات کی بھی تائید کرے گی جو انہوں نے پی ٹی آئی کے اسیر کارکنان سے متعلق کہی؟ The United States government has raised our concerns about the mass detention of members of the opposition, to include the PTI. انتخابی نتائج کی تکمیل میں بے ضابطگیاں، فری اینڈ فیئر الیکشن پر سوال، پرتشدد واقعات، انٹرنیٹ کی بندش وغیرہ وغیرہ، پی ٹی آئی والوں کے جھوٹے اور نون لیگ والوں کے سچے ڈونلڈ لو حالیہ انتخابات پر کچھ اہم سوالات بھی اٹھا رہے ہیں۔ We were particularly concerned about electoral abuses and violence that happened in the weeks leading up to the poll. First, there were attacks against police, politicians, and political gatherings by terrorist groups. Second, many journalists, particularly female journalists, were harassed and abused by party supporters. And third, several political leaders were disadvantaged by the inability to register specific candidates and political parties. ڈونلڈ لو تو بار بار انتخابات میں بے ضابطگیوں اور ان کی تحقیقات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کا تو امریکی مداخلت سے متعلق 2 ٹوک موقف ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی صورت امریکی مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ I want to be very clear to the election
to the international media also that Pakistan does not need and will not tolerate any intervention. मरियम साहिबा, अब तो बात इससे भी आगे की है। ये तो बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का मुतालबा भी कर रहे हैं। One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. यहां कहानी सच और झूठ की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ये मौकिफ है कि अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर बानी पीटीआई पर मुकदमात झूठे हैं। डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है। जो मौक़िफ़ था इमरान खान का वो कल साबित हो गया और वो डोनाल्ड लू ने खुद साबित किया। उसने पता है क्या कहा? एक तरफ वो कहता है कि हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की और साइफर झूठा है, साइफर फाइल नहीं है। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैं पाक ईरान गैस मंसूबा अमेरिका पूरी कोशिश करेगा ना बने। ये मुदाखलत नहीं है? कुछ शर्म करेंगे जो लोग कहते हैं मुदाखलत नहीं। इन सब मामलात में पाकिस्तानी सिफारतकार असद मजीद का किरदार क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का मुतालबा है कि सिफारतकार असद मजीद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करना चाहिए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे लेकिन उसका ये मकसद नहीं है, इसलिए उसने जो इसको डिनाई किया है तो लाजिम है कि असद मजीद उसको दोबारा कहे कि असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके कंटेंट्स क्या थे। और हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तारड़ साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू साहब ने अमरीकी कांग्रेस कमेटी को जो ब्रीफिंग दी है उसमें बड़े सवालात भी रेज़ किए गए। उन्होंने बड़े सवालात के जवाबात दिए, बड़े कंसर्न सामने आए अमरीका के, चाहे वो पाकिस्तान के हालिया इलेक्शंस हों, चाहे वो इंटरनेट आउटेज का मामला हो, चाहे वो मास डिटेंशन जो कि 9 मई के राइट्स के बाद हमें नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं और जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल चल रहा है, उस हवाले से भी कंसर्न सामने आए हैं। फिर इमरान खान साहब के जेल में होना और फिर रॉन्गफुली कहा जा रहा है कि जी एक सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के तहत उनको रॉन्गफुली उनकी इम्प्रिजनमेंट हुई है। सो इस हवाले से बड़े सारे सवालात हुए। मैं चाहूँगी बारी बारी हम आपसे उस पर ज़रूर जवाब चाहें, लेकिन जो डोनाल्ड लू साहब ने बुनियादी बात की है कि जो साइफर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो एक झूठ पर मबनी है, वो एक झूठ है। आप वेलकम करते हैं उनकी स्टेटमेंट्स को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान को ये हक नहीं है कि वो अपने सियासी मफाद की खातिर फॉरेन पॉलिसी के साथ खेले और पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश करे। नोबडी हैज दैट राइट। देखिए, एक नेशनल इंटरेस्ट है विच इज सुप्रीम, और वो ऑडियो आई जिसके अंदर कहा गया कि हमने साइफर के साथ खेलना है और फिर खेला गया, एक सियासी बयानिया बनाया गया। हम डोनाल्ड लू को नहीं जानते थे। डोनाल्ड लू को हमें मुतारिफ ही इमरान खान साहब ने कराया। जलसों के अंदर उन्होंने कहा जी डोनाल्ड लू ने ये बात की कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत हम गिरा देंगे। और वैसे भी अलीना साहिबा, आप एक पेशावर सहाफ़ी हैं, आपकी एक फैमिली बैकग्राउंड है ब्यूरोक्रेट्स का भी। आपने कभी ये सुना है कि कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे गवर्नमेंट के एम्बेसडर को बुला के कहे कि तैयार हो जाओ बच्चों, हम तुम्हें फारिग करने लगे हैं? ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई गवर्नमेंट किसी सॉवरेन स्टेट से किसी सॉवरेन स्टेट को इस तरह थ्रेट चला जाए। अब इमरान खान साहब ने जो सियासी बयानिया घड़ा था, हम कोई गुलाम हैं, अमरीकी साजिश, इंपोर्टेड हुकूमत, और ये बुनियाद बना के बाकायदा आपको याद है असेंबली तोड़ी गई और कासिम सूरी साहब ने चेयर पे बैठ के कहा कि ये साइफर आया है और हम असेंबली तोड़े। वज़ीर आज़म ने असेंबली तहलील कर दी है। नो कॉन्फिडेंस आने के बावजूद उस जुर्म का हक कौन अदा करेगा? इट्स नॉट अ सिंपल मैटर कि डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट आ गई कि ये झूठ है। और देखें, और उस पे भी तारड़ साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन उसी साइफर पे हमने भी 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास बुला लिए, हमने भी उसको ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करार दिया तो था। तो या डोनाल्ड लू साहब की बयान जो है उस पर सवाल उठ रहा है कि या वो बयान सही नहीं है या हमारे इकदामात जो है वो अंडर क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए, साइफर के कंटेंट्स आज तक पब्लिक नहीं हुए।
बिकॉज उसको पब्लिक करना एक जुर्म है। साइफर का असद मजीद ने जो एम्बेसडर थे, उन्होंने साइफर के ट्रायल में कोर्ट को ये कहा कि इस साइफर की पूरी कहानी ने जो इमरान खान साहब ने घड़ी है, इसने हमारे डिप्लोमेटिक पूरे कोर का जो कॉन्फिडेंशियल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। और देखें नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में क्या कहा गया, कंसर्न शो किए जाते हैं, कई दफा लैंग्वेज भी जो है उसमें डिस्प्लेजर भी होता है, अनॉयंस भी होती होगी। बात यह है कि ये कह देना कि इंपोर्टेड हुकूमत और अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी, ये इन दिस डे एंड एज आप एक सॉवरेन स्टेट पे ये इल्जाम लगा रहे हैं अपने सियासी बयानिए की खातिर, तो आई थिंक इमरान खान का बयानिया हारा है। पर हमने भी एक मुल्क के हवाले से ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का तो चार्ज किया और उस पे हमने डिमाश भी किया। नहीं देखिए, वो इंटरफेरेंस नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आप मिनट्स देख लें, इलामिया देख लें, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि कोई मुल्क हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। हाँ, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का वैसे अल्फाज थे माजरत के साथ तारर साहब। देखिए 100 तरह के साइफर आते हैं, उस पे अनॉयंस भी शो होती है, डिस्प्लेजर भी शो होता है, डिमाश भी किया जाता है, मगर बुनियादी बात यह है कि क्या हुकूमत गिराने का कहा गया, थ्रेट किया गया, नहीं कहा गया। असद मजीद साहब की जो स्टेटमेंट है बिफोर द कोर्ट, उन्होंने कहा जी ना थ्रेट था, ना कंस्पिरेसी थी, ना किसी ने कहा कि हम हुकूमत गिराएंगे। अब देखें, जब इतनी बड़ी सिचुएशन पैदा हो जाए कि एक आपका प्राइम मिनिस्टर जलसे में साइफर पकड़ के कह रहा है, जिसका ओथ लिया हुआ है कि मैं कोई चीज पब्लिक नहीं करूंगा, उसको मिस इंटरप्रेट करके कह रहा है कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराने की साजिश की। अब वो सिचुएशन को हैंडल भी तो करना था ना, तो वो सिचुएशन हैंडल हुई, ठीक तरीके से हुई, डिप्लोमेटिकली हुई, मगर बट तारर साहब कतई कलामी की माफी, आपको पता है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस की अपील की समाअत भी जारी है और बड़े सवालात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेज भी कर दिए जिस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब उनको मुतमईन करना है। जब आप भी कह रहे हैं कि साइफर किसी ने देखा नहीं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन या मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर तो फिर बात ही नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन के लिहाज से कलामी की मुझे भी मैं माजरत चाहता हूं। जी प्लीज। साइफर का ऑथर कौन है? असद मजीद उसका नाम है। साइफर किसी ने तो ऑथर किया है ना। आपका प्राइम विटनेस साइफर की केस में असद मजीद है, who was the ambassador at that time in the United States। वो ये कहते हैं कि इसमें थ्रेट नहीं थी, कंस्पिरेसी नहीं थी, किसी ने नहीं कहा था हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। जिसने साइफर बनाया है वो भी कह रहा है थ्रेट नहीं है, जिसके बारे में साइफर है वो भी कह रहा है थ्रेट नहीं है, मगर वन बानी चेयरमैन पीटीआई इज इंसिस्टेड कि नहीं इसमें थ्रेट है। बनाने वाला कह रहा नहीं है, जिसके बारे में वो कह रहा नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल बयानिया खड़ा गया। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूं? और इस पे के हवाले से अब अदालत में ये बात रेज हो रही है कि फास्टेस्ट ट्रायल और प्रोसिक्यूशन जो है अब ये मामला जो है वो मजीद अब तीसरी दफा रीट्रायल की तरफ जाएगा। बट ये भी बताइए तारर साहब के जो डोनाल्ड लू साहब को कल अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने जो डायरेक्शन दी है और उन्होंने कहा है कि आपको जाना होगा और इमरान खान से आपने मुलाकात करनी होगी जेल में, एंड दैट इज वन थिंग यू नीड टू डू। और इमरान खान से आप जेल में मुलाकात करेंगे एंड मेक श्योर he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution। अब इसके पीछे भी आपने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पूरा ये हेयरिंग भी उनकी तरफ से रखवाई गई थी और सारा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। नहीं देखें, हेयरिंग क्यों रखवाई गई, मैं किसी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट कंजेक्चर। मैं इस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की, पूरी हाइप क्रिएट की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की गई, लोग वहां पे इकट्ठे हुए, आईएमएफ के बाद जो मुजाहरा हुआ। देखिए ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। और आपने शायद डोनाल्ड लू की वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी जिसमें उसने कहा है कि ठीक है इलेक्शन पे हमें तहफ्फुज़ात जरूर होंगे, मगर एक इलेक्शन कमीशन मौजूद है तहकीकात के लिए। उन्होंने कहा हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे इस चीज को। जरूर करें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी कहा ना कि इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है ना। अब तार साहब हमारी हुकूमत को उस बात पे एतराज नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल मीडिया से कुछ हफ्ते कबल जब आप लोग भी एड्रेस कर रहे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी उनसे इंटरेक्शन में ये बात कही गई थी स्ट्रांगली कि हम इंटरफेरेंस बिल्कुल मदाखलत अपने अंदरूनी मामलात में नहीं बर्दाश्त करेंगे। सो अमेरिका अगर क्लोजली मॉनिटर करेगा हमारा एक पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, उस पर एतराज होगा? अलीना साहिबा, मैं
فورن پالیسی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. ہمارے لیے تمام ممالک قابل احترام ہیں اور میں آپ کو بھی ایک ایڈوائز کروں گا جی کہ ہم فورن پالیسی کے میٹرز لیٹس لیو اٹ ٹو دی فورن آفس. میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کامنٹ آتا ہے کہ جی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم بھی جب امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں ہم سارے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی تو اس کو جس مرضی کیپیسٹی میں ہو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ 5000 آزاد مبصرین، لکھا ہوا ہے جی 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرورز ور ان دا فیلڈ. تحفظات کا اظہار کیا مگر ساتھ پروز اینڈ کونز بھی بتائے ہیں. یہ نہیں کہا کہ کوئی خدا نخواستہ بلیٹنٹلی ریگڈ تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں تحفظات ضرور ہیں مگر یہ چیزیں ہوئیں جو اچھی تھی، یہ چیزیں ہوئی جو بری تھیں. ہر الیکشن میں اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں مگر پورے الیکشن کے سسٹم پہ یا الیکشن کمیشن پہ نو کانفیڈنس نہیں کیا. اور یہ جو فورن ریلیشنز ہوتے ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں. اور دیکھیں اگر ایک کانگریس مین نے اپنی کوئی رائے کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ ملیں جا کے، تو وہ بالکل انہوں نے کیا ہوگا، بٹ کیا وہ بائنڈنگ ہے، کیا اس کے پیچھے لیگل اتھارٹی ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے. اگر جو کل سائفر کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے ایک پوری ہائپ کریٹ کی گئی تھی، کچھ پاکستانی نژاد امریکی بھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، ان کی ایکسپیکٹیشن اور تھی. تو تحریک انصاف نے اس میں سے آؤٹ کم جو نکالنے تھے تھرو لابسٹ فرمز تھرو وٹ ایور، وہ یہ تھا، کل شور بھی ہوا، کمرے سے بھی نکالا کہ شور نہ کرتے. وہ یہ تھا کہ جی ایک تو سائفر کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا، اور دوسرا الیکشنز کے حوالے سے کہا جائے گا بلیٹنٹلی کہ جی یہ اس طرح کے معاملات تھے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی توقع کے برخلاف یہ سارے معاملات آئے ہیں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اور ہم دونوں کو رائٹ حاصل ہے ہم اپنے اپنے معاملات کریں، اور ہم تمام ممالک کے ساتھ انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس اچھے تعلقات چاہتے ہیں. میں قطعاً سیاست نہیں کروں گا. دیکھیں بٹ طاہر صاحب، کیا ہمیں کنوے کیا گیا ہے کنسرنز جو امریکہ کے ماس ڈیٹینشن سے بھی متعلق ہے، ڈونلڈ لوڈ کی سٹیٹمنٹ اس سے بھی متعلق ہے، جو 9 مئی کے بعد ہم نے جن لوگوں کا ہم ملٹری کورٹس میں ٹرائل کر رہے ہیں، اب تک تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، کچھ ثابت نہیں ہو سکا. اس پر آپ کو پتہ ہے جسٹس مندوخیل صاحب کے بھی ابھی اہم ریمارک سماعت کے دوران جو ہے وہ سامنے آئے تھے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر جو ہے وہ ایک سابق وزیر اعظم کو غدار قرار نہیں دیا جا سکتا. دفعات اس میں بڑی سنگین دہشت گردی کی دفعات عائد ہوئی تھی اس پہ. سو یہ معاملہ، اور امریکہ نے کیا اپنے تحفظات کا اظہار پاکستان سے کیا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں ایسے کوئی تحفظات کا اظہار نہیں کیا. دوسرا کیپٹل ہل پہ جو ہوا وہ آپ بھول گئی ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ سپیڈی ٹرائل اگر کسی اسٹیٹ کی بلڈنگ کو اٹیک کرنے کے حوالے سے کیا گیا ہوگا، اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے اپنے پروسیجر فالو کیے ہوں گے، مگر انہوں نے ٹھیک طریقے سے سارا ٹرائل کر کے ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. تو 9 مئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے حملے کیے، جیو فینسنگ ہوئی، فیشل ریکگنیشن کے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی، تھرو اسمارٹ سٹی، تھرو CCTV کیمراز. تو میرا آج بھی ایک آن لائن ویب سائٹ ہے، انہوں نے بھی آج میرا وہ بیان لگایا ہوا تھا. وہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، آدھا لگاتے ہیں. کل انہیں پوچھا گیا خواتین کے حوالے سے، ڈونلڈ لو نے کہا کہ بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں ویمن آر امپاورڈ اینڈ ایمانسپیٹڈ کہ وہ امریکی خواتین سے زیادہ جو ہے وہ با اختیار ہے بہت سارے علاقوں میں. یہ بات بھی انہوں نے کی. جہاں انہوں نے ڈیٹینشنز کی بات کی ہے وہاں پہ آزادی کی بات بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بیلنس ہیئرنگ تھی جس کے اندر ایک سیاسی بیانیہ پٹا ہے تحریک انصاف کا، مگر جن تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے بالکل وہ تحفظات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب مجھے یہ بھی بتائیں طاہر صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ دونوں ممالک کے اور یہ بڑے آبویسلی سینسیٹیو ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ فورن آفس دیکھ رہا ہے، فورن آفس کی ترجمان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ لیگل کورس امریکی ایمبیسڈر کے ملاقات کے حوالے سے جیل میں عمران خان سے، اس میں ایک لیگل کورس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی، صرف اتنا تو بتا سکتے ہیں. دیکھیے اگر لیگلی کوئی چیز آتی ہے تو پھر دیکھیں گے اس کو، بالکل کیوں نہیں دیکھنا چاہیے، مگر لیگلی اس کو دیکھنا ہوگا اور فورن آفس اس کو ویٹ کرے گا. اور میں دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن، میں ایک سیاستدان ہوں اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، مگر میری اس وقت پوزیشن منسٹر انفارمیشن کی ہے، اور میں نے ایک حلف اٹھایا ہے، اور میں اس عہدے کے تحت سمجھتا ہوں کہ فورن ریلیشنز کے اوپر مجھے سیاسی کامنٹ نہیں کرنا. مجھے اتنا ضرور کامنٹ کرنا ہے کہ جو لیگل پروسیجرز ہیں، جو لا الاؤ کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہوگا فورن آفس سے کنسلٹیشن میں وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے.
राइट बतारा साहब ये भी बताएं, अमेरिका जो है वो जाहिर है अपना मफाद तो सबसे पहले हर मुल्क अपना मफाद अपने आगे रखता है, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है उससे मुतालिक और बिलखसूस इफ़ वी स्पीक ऑफ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, उस पर पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि हमने अपनी रेड लाइंस के हवाले से पाकिस्तान को वार्न कर दिया है कि इफ़, और उनका कोट अनकोट उनकी स्टेटमेंट थी, इफ़ पाकिस्तान गेट्स इन बेड विद ईरान इट विल बी वेरी सीरियस फॉर आवर रिलेशनशिप। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें अपना जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, वो हमें सुप्रीम है, हमें सबसे आगे है। और हमें देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी, वजीर आज़म साहब ने कल जो काबीना की मीटिंग में बात की हमसाया एक मुल्क के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी वो दहशत गर्दी के लिए जमीन इस्तेमाल हुई, मगर हम मिलजुल के अमन कायम करना चाहते हैं, मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के, हमारे खित्ते के लोगों के लिए जो बेहतर हो वही हो, हमारे लोगों की फलाह बहबूद हमें बहुत अजीज है। तो ऑब्वियसली इस पे हम बिल्कुल एक बैलेंस और एक तवाज़ुन रखना चाहता है पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह इस पे बेहतर कमेंट फॉरेन ऑफिस करेगा, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि हम तमाम ममालिक के साथ बराबरी की सतह पे खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं। बट जो रेड लाइंस के हवाले से वार्निंग की बात की जा रही है, पाकिस्तान को कोई वार्निंग नहीं दी गई है इससे मुतालिक। देखिए, कोई वार्निंग ना रिसीव हुई है ना दी गई है, तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अगर होती तो मैं जरूर इस पे कमेंट करता। क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस की इस कमेटी की ब्रीफिंग में या इस हेयरिंग में झूठ अगर बोला जाए तो 2 साल की कैद जो है वो होती है, कोई झूठ बोल नहीं सकता। और नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं तारर साहब, वफाकी वजीर इत्तलात। तारर साहब, ये भी बताइएगा कि जो हम बात कर रहे थे इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया है, एक पिटिशन फाइल की गई है। वो कहते हैं कि एक तो पंजाब और वफाकी हुकूमत की सतह पर वो चाहते हैं कि हुकूमत की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया जाए। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि नो बायस जिनके हो, जिन जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस का, वो बेंच में शामिल हो और ये तहकीकात करवाई जाए। एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या आप कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए, कानून का एक प्रोसीजर है। हर इलेक्शन के बाद हाई कोर्ट के जजेस के लेवल पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। पहला राइट, अब देखिए, मैंने इलेक्शन लड़ा एनए का, मेरे पास पहला राइट एजिटेट करने का मौजूद था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास थ्रू माई पोलिंग एजेंट, पोलिंग स्टेशन की सतह पे। अगला राइट लीगली मेरे पास मौजूद था रिटर्निंग ऑफिसर के पास एजिटेट करने का। उससे अगला राइट मेरे पास मौजूद था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एजिटेट करने का। उससे अगला राइट मेरे पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल का है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो आदत है ना, लाइन तोड़ के, क्यू तोड़ के आगे खड़े हो जाना, कहीं कभी आप क्यू में लगे हो ना, तो कोई शख्स लाइन तोड़ के आता है तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार ये तो मेरे से पीछे खड़ा था, लाइन तोड़ के आगे क्यों आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते। कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने इन मामलात को देखना है। अगर आप वहां पे गैर मुतमईन है, वहां से ऑर्डर लें और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। मगर मेरी इल्तमास और तलकीन यही होगी कि कोई स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट मत करें। ओवरवेलमिंग एविडेंस है, नाकाबिले तरदीद सबूत अगर आपके पास हैं, तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में इनको एजिटेट किया जाए, वही इसका सही फोरम है और कानून और आइन के मुताबिक है। सो आपको लगता है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये डायरेक्ट कर दिया जा सकता है मामला टूवर्ड्स इलेक्शन कमीशन एंड ट्रिब्यूनल्स? मैं तो समझता हूं कि नॉन मेंटेनेबल है और ये रेफर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेज आएगी, मगर देखिए ये जो, और अगर इनकेस नहीं होता है तो आप लोग चैलेंज करेंगे? नहीं, देखिए, जब मामला आएगा उसको देखेंगे। मैं ये समझता हूं कि हम इसको कंटेस्ट करेंगे कि ये तरीकेकार ठीक नहीं है। तरीकेकार पे एतराज होगा, इन्वेस्टिगेशंस पे तो एतराज नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन पे में कतई एतराज नहीं है, मगर अगर इन्वेस्टिगेशन को बहाना बना के सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए, मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा किया जाए, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये माजी में भी हो चुका, 4 हल्के खोलो, वो हल्के हमारे फेवर में निकले। तो इसलिए इनको चाहिए कि कानून के मुताबिक चलें। सिस्टम को डीरेल करने से या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने से सिर्फ मुल्क और मईशत का नुकसान होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। और केपीके में जीते हैं तो वहां पे जीत का जश्न है। पंजाब में हारे हैं तो वहां धांधली का इल्जाम है। जो स्प्लिट मैंडेट आया है, जहां जहां आया उसको तस्लीम कर लें। ये तो नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज करके जो है वो इलेक्शन जो है वो रिगिंग की गई है। हमारे बहुत से लोग ना हारते अगर ऐसा मामला होता बकौल इनके।
اور کے پی کے میں علی بن گنڈاپور سی ایم نہ بنتے اگر ایسا معاملہ ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں صداقت نہیں ہے اور ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی. ان کو چاہیے ٹریبیونل میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اچھے وکیل کر کے کیس آرگیو کریں, کہیں اس طرح نہ کریں کہ جس طرح بلے کے نشان والا کیس آرگیو ہوا یا باقی کیسز انہوں نے آرگیو کیے اور عمران خان کی ایڈوائس کے خلاف انہوں نے وہ جوائن کر لی سنی اتحاد کونسل MWM کی جگہ ان کو سیٹیں نہیں ملی. تو یہ تو ان کے اندرونی معاملات ہیں اور ان کا اندرونی خلفشار ہے اور ان کے آپس کے جو قانونی ماہرین کی کمی ہے ان کی پارٹی میں, اس نے ان کو ڈبویا ہے. تو ان کو میں کہوں گا ابھی بھی ٹھیک لیگل ایڈوائس لے لیں, بچ جائیں گے. ابھی بھی ٹھیک ہے. وہ یہ بات اگری کرتے ہیں ویسے طارق صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ آپ کی جو لیگل اسٹریٹجی ہے آپ کی جماعت کی وہ کافی ان سے بہتر ہے, وہ ان سے آگے ہے. بہرحال آگے بڑھتے, یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بندش کی ہم بات کر رہے ہیں, 17 فروری سے یہ ایکس فارمر ٹویٹر بند ہے. طارق صاحب, مختلف سٹیٹمنٹس آپ کی بھی سامنے آ چکی ہیں, جو سابقہ نگراں حکومت ہے ان کی جانب سے بھی آتی تھی. ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بلیم گیم کی ایک صورتحال نظر آئی ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ علم نہیں ہے کہ یہ کس نے بند کیا ہے اور وی پی این سے آخر ہم کیوں اس کو ایکسس کر رہے ہیں. اگین ڈونلڈ لو صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس سے متعلق بھی کہا ہے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹس کو کرب کرنے کے مترادف ہے یہ جو سوشل میڈیا کی بلاکیڈ ہے, انٹرنیٹ سسپینشن ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ملک کی ایک امیج کے لیے ایک بڑا نقصان دہ ہے؟ پاکستان کی کس قسم کی امیج ہم انٹرنیشنلی شوکیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ obviously فیبرری کا کوئی نوٹیفیکیشن میں نے بھی دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا ایک یقین ہے آزادی اظہار رائے پہ, وہاں پہ ریاست کے حقوق کا تحفظ یا جو قومی سلامتی ہے, قومی مفاد ہے, اس کی منافی جو کام ہے وہ بھی دیکھیں نا, وہ بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی کسی بھی ملک میں صبح کو بندہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے آج میں نے وی لاگ کرنا ہے کہ آج پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں, آج سٹاک مارکیٹ کو کیسے کریش کروں, آج میں کوئی ایسی بات کروں کہ کیوس اور ڈسٹرکشن پھیلنے والی ہے کہ پاکستان میں انویسٹر نہ آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بند ہو جائے. تو میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ ہمیں سیلف ریگولیشن کرنی ہے, اسٹیٹ نہ کرے, ہم سیلف ریگولیشن کریں. ہم ایک چارٹر کریں جہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس طے کر لیں کہ سوشل میڈیا پہ خواتین کو ہراسمنٹ نہیں کی جائے گی, ریڈ لائنز کراس نہیں کی جائیں گی, اداروں کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ کا, آپ وہ ضرور ایکسرسائز کریں. مگر جب قومی سلامتی پہ معاملہ آتا ہے, اسٹیٹ کی ریٹ پہ معاملہ آتا ہے, معیشت کو نقصان پہنچانے پہ معاملہ آتا ہے, ہمارے پاس اس کے بعد زیادہ چانس ہے نہیں. اور دیکھیے یہ معیشت کی بحالی ہماری لائف لائن ہے, ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کے بقا کا معاملہ ہے. تو اس پہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک چارٹر ضرور کرنا چاہیے. اور باقی آزادی اظہار رائے ہے, میں تو خود تمام پلیٹ فارمز یوز کرتا ہوں, تو اس کا میرا خیال ہے خوش اسلوبی سے حل نکل آئے تو بہتر ہے. رائٹ, کیونکہ اگین سولوشن جو ہے وہ اس کو کمپلیٹلی بند کر دینے میں بھی نہیں ہے. سو اگر بہتر طور پہ ریگولیٹ کرنے یا قانون سازی پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں, اس پہ فوکس کیا جائے گا, کس طرح سے اس کو بہتر طور پہ مینیج کیا جائے گا. طارق صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی حالیہ دنوں میں اسٹیٹمنٹس کچھ سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق, جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے سے متعلق ان کی اسٹیٹمنٹس منظر عام پر آنا, پھر ان کا حال ہی میں ایک انٹرویو میں یہ کہنا کہ ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہے. ملک کے وزیر دفاع کو دھمکی دے کون رہا ہے, اس کا تعین ہو سکا ہے؟ دیکھیے میں ان چیزوں پہ پریوی نہیں ہوں اور نہ میں کوئی اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. تو یہ خواجہ صاحب اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے کوئی اس پہ معلومات ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ خواجہ صاحب سے اس پہ کامنٹ. پر ایک ایلیگیشن عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جب صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے ایک ایلیگیشن یہ عائد کیا کہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے جنرل فیض حمید کو بطور DG ISI وہ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے ریموو کیا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے جو ہے یہ آرمی چیف بنے. کہتے میرے تو, عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے تو وہم الگمان میں بھی نہیں تھا, اور DG ISI کی پوزیشن سے ان کو ہٹانا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گیا شریفوں کے کہنے پر. تو شریف خاندان کے کہنے پہ یہ کیا گیا. Would you want to respond to that, عمران خان صاحب کی؟ I would not like to respond to that. عمران خان صاحب بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کے اپنے کامنٹس ہیں, نہ میں پریوی ہوں, نہ ایسی کوئی معلومات میرے پاس. رائٹ. طارق صاحب, خان صاحب ایک اور بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں 5-6 مہینے میں جیل سے باہر آ جاؤں گا, اور یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ کی نہیں ہے. سو آر وی ڈیلنگ ود اے گورنمنٹ جس کا ایک جو سپین ہے وہ 6 مہینے کا ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں نہ لگ سکتی.
ان کی خواہش ہے، ان کو کہنے دینا چاہیے جو ان کا دل کرتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے یہیں پہ ہے اور یہیں رہنا ہے اور اس ملک کے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہم تو 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 سال پورے ہوں گے. یہ 6 مہینے والی بات یا کیسا رہی، یہ صرف ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہے سسٹم کو. ان کے کہنے پہ سسٹم ڈی اسٹیبلائز ہوگا نہیں. سو یہ 5-6 مہینے میں باہر آنے کی بات بھی ان کی صرف کیسا رہی ہے؟ جی بالکل کیسا رہی. اور جو خان صاحب اور ان کی جماعت ہے ان کے ساتھ جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے کہا آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اسی طرح سے وہی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کرے گا. جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، وہ سائفر ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، وہ توشہ خانہ کا کیس ہے، فراڈ کے کرپشن کے کیسز ہیں. تو جو قانون کے مطابق ہوگا وہی ہوگا اور وہ ہونا بھی چاہیے. اور یہ جو احتجاج کرنے کا جو ان کو رائٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں، کیونکہ 30 تاریخ کی بھی انہوں نے کال دے رکھی ہے جس کے لیے انہوں نے ریکویسٹ بھی کری ہے کہ ان کو اجازت دی جائے کہ جلسہ منعقد کر سکیں، اس کی اجازت ملے گی ان کو؟ دیکھیں پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ تو ہر کسی کو حاصل ہے. یہ تو کلیم کر رہے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنا انہوں نے. نہیں، کلیم تو انہوں نے تب بھی کیا تھا 9 مئی کو بھی. لبرٹی مارکیٹ گئے تھے لاہور میں اور وہاں خواتین نے، وہ کلپس ہیں 1-2 کے، آپ کبھی چلا کے دیکھ لیجئے، جو زبان استعمال کی اور جو گالم گلوچ کی اور پھر کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیا، شہداء کے مجسموں کو مسمار کیا. خان صاحب کی بہنیں وہاں موجود تھی، ان کا بھانجا وہاں موجود تھا. تو تب بھی پیسفل پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی، مگر لبرٹی سے یکدم عسکری ٹاور کو جلا کے کینٹ کیسے پہنچ گئے؟ اس کا ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کا، آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے، آپ نے ایک بانڈ جمع کرانا ہوتا ہے. تو وہ ضرور قانونی پروسیس کو فالو کریں. طارق صاحب کوئی اطلاعات ہیں کہ کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں ہمیشہ انتشار پیدا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا یہ ضلعی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسیس کرے اور ان سے درخواست لے، اور اس پہ پھر ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے، اس نے کامنٹ کرنا ہوتا ہے. تو پیسفل پروٹیسٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر یہ شائبہ ہو کہ یہ وائلنٹ پروٹیسٹ ہوگا تو اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. رائٹ. آخر میں طارق صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا جو معاشی چیلنجز ملک کو درپیش ہے، اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ جو آپ کی حکومت کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور IMF کی نیکسٹ ٹرانچ بھی جو ہے وہ آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ نئے پروگرام کی طرف بھی ہم جائیں گے اگلے مہینے. جو عوام جس کرب سے گزر رہی ہے، جو چیلنجز کا سامنا عوام کر رہی ہے، اس کو کب ریلیف دے سکیں گے؟ دیکھیں پالیسی بڑی کلیئر ہے. جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں لاس میں، ان کو پرائیویٹائز کرنا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جو اشرافیہ ہے اس کو ٹیکس لاگو کرنا اور غریب آدمی پہ ٹیکس کا بوجھ کم کرنا. ٹیکس کے ادارے میں کالی بھیڑوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنا، جو اچھے افسران ہیں ان کو پروموٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اخراجات کو کم کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ we are in the right direction، ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ. بطارق صاحب ٹیکس ایکسپرٹ سے کچھ ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ امارات، پرکس، سیلریز نہیں لے کر اخراجات کم کرنے کی باتیں صرف باتیں ہیں، یہ کم کر کے کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکتا. جو ریونیو ٹارگٹ ہے اور جو اس میں شارٹ فال ہے، جو ڈیفیسٹ ہے، وہ بہت بڑا ہے. سو آپ کے وہ 600 ارب روپے میں کتنا ہی کم کر لیں گے اور کتنا ہی کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر لیں گے؟ کئی 100 بلین سیو ہو سکتے ہیں میڈم، کئی 100 بلین. اگر آپ حکومتی اخراجات کم کریں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بند کریں جو کوئی کام نہیں کر رہے، اور لیکیج کو بند کریں، تو بہت ساری ریشنلائزیشن ہونے والی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں نا کہ جب ہم FBR کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں، اس میں جو کئی 100 ارب روپے بچیں گے، تو یہ تو کوئی بڑا سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. تنقید برائے اصلاح ضرور ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہم سارے سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور بڑا سیریس ریزالو ہے گورنمنٹ کا. تو جلدی ان مسائل پہ انشاءاللہ تعالیٰ قابو پائیں. اور طارق صاحب یہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ آپ کے ایک کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی تو ضرور ہے، ہاؤ ایور کیبنٹ میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ اس سیٹ اپ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کی بالخصوص آپ نے جہاں پہ کہا کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی ایک ڈیڈ لائن اب دے دی گئی ہے، مئی سے آگے ہوپفلی یہ معاملہ ہمیں طوالت کا شکار ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا. بٹ پیپلز پارٹی ہیز اسٹرانگ ریزرویشنز اوور اٹ. اب گزشتہ ہفتے بھی کی بھی ایک مثال سب کے سامنے، ارسا کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ پہ ہی بہت پریشر کا سامنا آپ کی حکومت نے کیا. شہباز شریف صاحب نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. سو کیا یہ باہر بیٹھ کے کیبنٹ سے پریشر میں آپ کو لا کے تمام ڈیسیشنز کو چیلنج کریں گے؟ کیونکہ ایئر چیف کی ایکسٹینشن بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے دی 1 سال کی، اس پر بھی پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ میں جایا جائے بجائے پرائیویٹائزیشن کے.
مگر اس سے مسئلہ حل ہوگا نہیں. تو یہ تو اب ٹینڈر کی اسٹیج پہ معاملہ چلا گیا ہے اور یہ ڈیو ڈیلیجنس پی ڈی ایم کے دور میں شروع ہو گئی تھی, تب انہوں نے اس طرح اعتراض نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں دے ول کم اراؤنڈ, وہ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. تھینک یو, بہت شکریہ طاہر صاحب. طاہر صاحب وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ اس وقت بات کر رہے تھے اور آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. پیپلز پارٹی کا اگین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت آگے معاملات لے کے, اور یہ جو لاس میکنگ انٹیٹیز ہے ان کی سولوشن کی وہ ایڈوائز کرتے ہیں, لیکن پرائیویٹائزیشن کے لیے طاہر صاحب بھی جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ معاملات جو ہے وہ فائنلائز ہو چکے ہیں اور پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گا. ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کے لیے اوبویسلی اس سے نمٹنے کے لیے چیلنجز کا سامنا ضرور ہے, لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور ان کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی بات آتی ہے, طاہر صاحب کا کہنا تھا کہ پیسفل پروٹیسٹ کی بالکل اجازت ہے, لیکن اگر اس کے نام پر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر سٹیپس بھی نیچرلی لیے جائیں گے. اور معاملات جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سینسٹیو ضرور ہیں ریلیشن شپس, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کافی ہمیں متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیے, لیکن اب یہ بڑا کیئرفلی اس پہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے. ڈونلڈ لو کی حالیہ اسٹیٹمنٹ نے اگرچہ ضرور پریشانی کریٹ کر دی ہے, فارن آفس کا بھی اسٹیٹمنٹ آج سامنے آ گیا ہے. لیگل کورس ان کو جیل میں عمران خان سے ملاقات سے متعلق جو ہے وہ اڈاپٹ ضرور کیا جائے گا. اسی ساتھ ہی بڑھیں گے بریک کی طرف. بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے. 30 تاریخ کی کال بھی ہے, گزشتہ روز کی یہ جو کانگریس کی ہیئرنگ ہے, کمیٹی کی ہیئرنگ, اس حوالے سے بھی بات کریں گے, جس پہ حکومت کا ایک موقف تو سامنے آیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایما پر ہوا ہے. ایک بریک کے بعد. ناظرین, ڈونلڈ لو کا بیان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں, اور پی ٹی آئی سے کس تناظر میں دیکھ رہی ہے, جبکہ کچھ دیر قبل ابھی ہماری پروگرام میں طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کہنے پر یہ کانگریس نے یہ اجلاس بلایا اور لابینگ فرمز وہاں پر ہائر کی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف اتنا اثر رسوخ رکھتی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اس معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی شندانہ گزار صاحبہ. شندانہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شندانہ صاحبہ, گزشتہ روز ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ, کانگریس کی جو کمیٹی میٹنگ تھی, اجلاس تھا, اس میں ان کی بریفنگ, بڑے ان سے سوالات ہوئے. ابھی بریک سے پہلے بھی ہم وفاقی وزیر اطلاعات سے بات کر رہے تھے اس پر, اس پہ تو میں بعد میں آؤں گی کہ انہوں نے رسپونڈ کیا کیا, لیکن آپ کا انیشل میں ضرور کامنٹ چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس گزشتہ روز کے اجلاس میں اور بالخصوص ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کی جماعت نے کیا گین کیا ہے, کیا کی ٹیک اویز ہے آپ کے خیال میں آپ کے لیے؟ شکریہ علینا. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کے بہت سارے ماشاءاللہ ہمیشہ سوال ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, تو I'll try to make a network out of it and answer briefly. پہلا دیکھیں, یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا نہیں رہا, یہ پاکستان کا ہو گیا ہے. اس وقت تقریباً 85% لوگ پاکستان کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ جس بھی سیاسی پارٹی سے ہوں, لیکن جہاں پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات ہے وہ سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری طرف سارے پاکستان کے دشمن, سارے مافیاز, سارے کلیپٹوکریٹ ڈینسٹیز, یہ لوگ ہیں اکٹھے, اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کسی دن ڈیولپ نہ ہو جائے, کسی دن ترقی یافتہ نہ ہو جائے, کیونکہ پھر ان کے جو غلام ہیں جو ان کے لیے یہ ملے رن کرتے ہیں, ان کے تھانے ان غریبوں سے چلتے ہیں, یہ عدالتیں غریبوں پہ چلتی ہیں, ہسپتال غریبوں پہ چلتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو ایشو پاکستان سے ہے, عمران خان سے نہیں ہے. دوسری وہ تو جبکہ آپ کے اوپر ایلیگیشنز, آپ کی جماعت پہ ایلیگیشنز لگائے تھے کہ ڈی سٹیبلائز کرنے میں پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے. ایلیگیشنز میں اور سچ میں تو فرق یہی ہوتا ہے نا کہ سچ جو ہے اٹ سٹینڈز آن اٹس اون. ایلیگیشن تو لوگ تو یہ بھی کلیم کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی موت کے بعد کہ ہم نعوذ باللہ نئے پیغمبر آ گئے ہیں, تو وہ تو دنیا میں ہوتا رہے گا, جھوٹ تو ہوگا. سچ خود ہی کھڑا ہوتا ہے, سچ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دوسری بات, آپ جن منسٹر صاحب کی بات کر رہی تھی وہ فارم 47 والے ہیں, تو معذرت کے ساتھ وہ منسٹر تو ہے نہیں, بٹ چلے اپنے آپ کو عہدہ دے دیا ہے تو نو پرابلم. لیکن ان کی کل کی باتیں, راج کی باتیں آپ نے مجھے بتائیں تو بہت انٹرسٹنگ مجھے لگی, کیونکہ یہ وہی پارٹی ہے جو پہلے کہتی تھی کہ سائفر تو ہے ہی نہیں, اور جب سائفر ہے ہی نہیں پھر اس سے ہو گیا کہ جی سائفر میں کچھ بھی نہیں ہے, پھر اس سے چلا گیا کہ جی سائفر میں تو کوئی خطرناک بات تھی نہیں, نہ کوئی آرڈر تھا, نہ کوئی نام تھا, پھر اسے آگے جاتے 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 جی سائفر گم ہو گیا. بیچ میں بائی دی وے 2 نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز بھی ہوئی تھی جس میں امریکہ کی انٹالریبل انٹرفیئرنس کا ذکر کیا جاتا ہے. میں نے سوال اٹھایا ابھی طاہر صاحب سے بھی, میں نے اس سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ہمیں ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس سے اعتراض نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اور آن ریکارڈ بھی کافی وہ آڈیوز وغیرہ کا بھی حوالہ دیا کہ جی انہوں نے کہا ہم اپنی سیاست کے لیے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں.
نہیں, یہ ویڈیوز انہی کی فیکٹری سے نکلتی ہیں معذرت کے ساتھ. نون لیگ کی جو پروڈکشن فیکٹری ہے نا, ان کو چاہیے اپنا ہالی ووڈ کھول لیں. ان کو سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارا دن فلمیں ہی بناتے رہتے ہیں اصلی نقلی. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں صرف اس لیے کیونکہ اب یہ گلوبل فینومینن ہو چکا ہے, پاکستان تک ریسٹرکٹ نہیں ہے. رجیم چینج امریکہ کی پرانی عادت ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا دنیا میں. اس دفعہ بہت نالائکی کے ساتھ اور کلمزیلی ہوا. پہلی دفعہ تھوڑی کہ پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے, لیکن پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ اس میں ایکسپوز ہو گیا. آپ کو حسین حقانی کے خط بھول گئے کہ جی یہ پریزیڈنٹ زرداری خط لکھا تھا امریکہ کو کہ مجھے فوج سے بچا لو, یا جو یہ کیا نام ہے اس کا, نون لیگ والے انہوں نے ڈان لیکس نہیں کی تھی, اور نواز شریف کی تو سٹیٹمنٹس پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں استعمال ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہماری افواج کا کتنا برا کہا. سو معذرت کے ساتھ یہ کہہ کون رہا ہے؟ آپ بندے کا وزن تو دیکھیں, وہ بات کیا کر رہا ہے. تیسری بات دیکھیں, آپ نے بہت انہوں نے ساتھ ساتھ قطع کلامی کی معافی, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ سائفر یہ جو عمران خان صاحب کی کانسپریسی تھیوری تھی اس کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہ لوگ جو خان صاحب کی گھڑی کا مذاق اڑاتے, جو انہوں نے حق پیسوں سے خریدی اور حق پیسوں اس کے ساتھ جو کیا, اور ان لوگوں نے تو فری میں 5-5 10 گھڑیاں لی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک علینا اس طرف چلتے ہی نہیں. یہ میں ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ بائی دا وے کوٹ کر رہی تھی کہ ہی ہیز ایکچولی اسٹیٹڈ دس اینڈ ٹرمڈ اٹ ایز اے لائی, ایز کمپلیٹلی فالسہڈ. جی, سو لیٹس کم ٹو دیٹ, لیٹس کم ٹو دا مین میٹ آف دی ایشو. ڈونلڈ لو صاحب کی جو کل کنگریشنل ہیئرنگ ہے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی امریکن سول سرونٹ اگر وہ جھوٹ بولے گا کانگریس کے سامنے تو ہی از لائبل فار پرجری. اب کل میں آپ کی 2 انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں ڈونلڈ لو کی, کہ وہ نروسنس میں 3 جھوٹ بول گیا. 2 جھوٹوں کا ثبوت ہمارے پاس ہے. پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا, وہ ہیڈ ہیں افغانستان پاکستان اس انٹائر سیکشن کے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. اور وہ انہوں سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی جلدی پاکستان کی گورنمنٹ کو کیوں ریکگنائز کر لیا, جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا irregularities ہوئی ہیں. تو آگے سے جواب دیتے کہ جی میرا کیا کام ہے یا میرے ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے کسی کو ریکگنائز کریں یا نہ کریں, یہ تو ایک محض فارمیلٹی تھی, امریکہ تو یہ کرتا ہی ہے. تو اس کے تو 2 جھوٹ ادھر ہی پکڑے گئے. اب اس کے ساتھ کانگریس کیا کرے گی, اس کو پیونیٹیو ایکشن کرے گی نہیں, یہ تو امریکہ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. رائٹ, اور میں اس میں ایڈ ان بھی کر لیتی ہوں کہ ابھی انفارمیشن منسٹر بریک سے پہلے وہ خود بھی کہہ رہے تھے, جہاں پہ ڈونلڈ لو صاحب نے گزشتہ روز یہ بات کہی کہ ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے متعلق وارننگز ایشو کر دی ہے اور ریڈ لائنز کے حوالے سے وارن کر دیا پاکستان کو. وہ کہتے ہیں طارر صاحب کہ کوئی وارننگز ہمیں نہیں دی گئی ہیں. اور جہاں پر ماس ڈیٹینشنز کے حوالے سے جو کنسرنز ہے, جو امریکہ کنسرنز رکھتا ہے, آپ کے لوگ گرفتار ہیں, جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے, اس سے متعلق جو کنسرنز ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی کنسرنز ہم سے شیئر نہیں کیا گیا پاکستان سے. تو ڈونلڈ لو صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے بھی کانٹرڈکٹ کر دیا. بٹ آگے بڑھتے ہیں. شندانہ صاحبہ, کیا ڈونلڈ لو صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ کے تحفظات ہیں الیکشنز کے حوالے سے, الیکشنز میں بے ضابطگیوں سے متعلق, وہ انویسٹیگیشنز کو بھی بڑا کلوزلی مانیٹر کریں گے, وہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ امپاورڈ ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے, تو غیر جانبداری کے ساتھ یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اس کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے. جہاں پہ وہ ماس ڈیٹینشنز کی اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ وہ سوشل میڈیا کی آؤٹریچ کی بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس کو ویلکم کرتی ہے ان سٹیٹمنٹس کو؟ دیکھیں, میں آپ کو اس تمام سے 2 چیزیں بتاتی ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف, اب یہ پاکستان کا. دیکھیں علینا, جتنی پاکستانی عورتوں کو مار کے پیٹ کے لوگوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, جو ہمارے بے گناہ بچوں کو رکھا ہوا ہے, خان صاحب کو رکھا ہوا ہے, ہمارے پولیٹیکل ورکرز کو رکھا ہوا ہے, یہ سب پاکستانی ہیں. یہ جس پارٹی سے بھی ہوں, یہ کوئی زبان بولتے ہوں, یہ اہل تشیع ہوں, اہل سنہ ہوں, ٹھیک, یہ سارے پاکستانی ہیں. ہمارا کنسرن پاکستان کے لوگوں کے لیے. اب پولیس والے باقی لوگ ایلیز گھروں میں گھس کے عورتوں کی بےزتی کرنے کی کوشش کرتے. خیر بےزتی تو ان کی اپنی ہی ہوتی ہے جب آپ ایک بے گناہ پہ ہاتھ اٹھاتے ہو. پاکستان میں باربرزم آ چکا ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپنے گھروں تک آئے گی بات تو ان کو تب پلہ پڑے گا. آپ ابھی میں ہو کے آ رہی ہوں اپنے گاؤں سے, اپنی کنسٹیٹیوئنسی سے, اور وہاں پہ ہری پور سے پولیس آئی تھی. یہ پرانی کہانی مجھے بتا رہے تھے, کچھ مہینے پہلے, الیکشن سے پہلے کی ہی تھی, اور 2 لڑکوں کو انہوں نے اسکوٹر پہ نشانہ بازی کے لیے ان کو گولی مار دی. اب وہ شکر ہے دونوں بچے زندہ ہیں. میں بیمار پرسی کے لیے گئی تھی, بٹ پاکستان میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک گاڑی جا رہی ہوگی پولیس کی اور وہ کسی کو نشانے بازی کے لیے استعمال کرے گی. کین یو امیجن دا کانسیکوینسز فار پاکستان؟ سو یہ ڈونلڈ لو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے جو ہم پڑے ہیں صرف اس لیے کہ یہ عمران خان کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا تھا, پاکستان کو کرنا تھا. ہاں, اگر ڈونلڈ لو نے کہہ دیا یا کانگریس نے کہہ دیا کہ جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, تو کیا کانگریس سو رہی تھی 2 سال پہلے؟ مہسا امینی ایران میں جیل میں قتل ہوتی ہے, ان سب کو فکر پڑ گئی. میگن مارکل نے بھی ٹی شرٹ پہن لی.
افغانستان کی بچیاں اسکول نہیں جاتی ہیں, سارے امریکہ کو کلیکٹو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہماری عورتیں, ہماری بچیاں جیلوں میں پٹ رہی ہیں. نو ون اسپیکس اے ورڈ, ناٹ اے سنگل NGO, ناٹ پاکستانی, ناٹ فورن. سو آئی تھنک اٹس فیئرلی آبویس. اور تو چھوڑیں, ریپیوٹڈ میگزینس, فائنینشیل ٹائمز, نیو یارک ٹائمز, خان صاحب کے بارے میں کیا کیا نہیں لکھا ان لوگوں نے. اب ان کو سب سمجھ آ گئی ہے کہ جی اب تو چیز بدلنے لگی ہے, اتنی کھلی دھاندلی ہوئی ہے, اس کی تو کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے کوئی اس کا پردہ. تو ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہے. اینڈ ڈونلڈ لو از ان لاٹ آف ٹربل, لیٹ می گیو یو گارنٹی آن دیٹ. وہ اس کی تکلیف, کل اس نے جو جھوٹ بولا ہے نا کانگریس کے سامنے, اس کو بہت مہنگا پڑے گا. اور جہاں تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے, یا پاکستان اور PTI نے امریکہ میں کروایا, اگر ہم اتنے تگڑے ہوتے تو ہم خان صاحب کو جیل سے نہ نکلوا دیتے. ہمارے پاس تو 4 گورنمنٹس کے بجٹس تھے VONC کے ٹائم پہ, تو ہم کیا وہ پیسے استعمال کے اپنے MPs کو واپس نہیں خرید سکتے تھے, لوگوں کو نہیں خرید سکتے تھے, جس طرح چھانگا مانگا میں بی بی شہید نے کیا, یا نواز شریف ہمیشہ اپنے لوگوں کو خریدتا رہا ہے. ہم ایک سسٹم توڑ رہے ہیں چوری کا, اور یہ آسان نہیں ہوگا. بٹ جب خان صاحب کا جو ایک موقف, اور جو جس حوالے سے سابقہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کو بھی انہوں نے خط لکھا تھا اور جو ڈیمانڈ کی تھی انویسٹیگیشنز کے بھی حوالے سے, وہ اس میں ان کا موقف تھا کہ جو یہ کانسپریسی تھی وہ اس وقت کے آرمی چیف نے یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی. تو ڈز PTI اسٹینڈ بائی اٹ کہ یہاں سے وہ کانسپریسی باہر گئی تھی؟ خان صاحب سے تو میں ایک دفعہ ملی ہوں جب سے وہ جیل گئے, کیونکہ میں بھی نظر بند تھی, اور انہوں نے تو صرف ہم سے 3 موٹی موٹی باتیں کی. ایک, بنگلہ دیش, ایسٹ پاکستان کے, پاکستان کا کوئی انچ زمین ہم کسی کو نہیں دیں گے. دوسرا رپروشموں کا, اور تیسرا کہ کس طرح ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا ہے. بٹ نیچرلی اگر خان صاحب نے ایک بات کہہ دی, انلیس خان صاحب خود اس سے پیچھے ہٹے, ہم کیوں ہٹیں گے؟ اگر ان کی پاکستان کے لیے صحیح نیت ہوتی تو 40 سال میں جو نہیں کر پائے, یہ اگلے 3 مہینے میں کیا کر پائیں گے؟ اور پھر وہ موروثیت آ گئی ہے, میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا نیفیو, میرا انکل. کیا نون میں اور اچھے نہیں ہیں لوگ؟ آج اسی انکل اور نیس کے ساتھ جو ہے آپ کے ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کھڑے ہوئے تھے ساتھ, اور بڑے وہ چاروں صوبوں کی نمائندگی نظر آ رہی تھی. اس ایک پکچر جو سامنے آئی ہے SIFC کی, PTI کس حد تک اس کو سگنیفیکنٹ سمجھتی ہے؟ آج SIFC کا یہ اجلاس, علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, اور پھر ان کی آرمی چیف سے بھی آج ملاقات ہوئی, اور یہ 9 مئی کے بعد جو ہے یہ پہلی ملاقات تھی. آپ مجھے بتائیں, فیڈرل گورنمنٹ ہماری اس وقت قرض دار ہے تقریباً 1100 ارب روپے سے زیادہ کی, تو وہ پیسے ہم کیسے ان سے نکالیں گے؟ بدماشی تو دیکھیں, معذرت کے ساتھ ہمارا شیوا نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا شیوا ہے جو انہوں نے کیا ہے 8 فروری کو ہمارے لوگوں کے ساتھ, اس سے پہلے کیا ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو کھانا پلانا ہے. ان لوگوں نے ہیلتھ کارڈ کینسل کیا تھا, انہوں نے کیا کیا نہیں کینسل کیا, ریڑھی بانوں کے ریڑھے توڑ دیے. سو وی آر سمپلی ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ یہ پروونس کام کرے. اور علی امین اب چیف منسٹر ہے, وہ اب صرف PTI کا نمائندہ نہیں رہا, وہ صوبہ سرحد کا, KPK کا, خیبر پختونخوا کا نمائندہ ہے, تو اس کو تو ہر حال میں ملنا ہوگا. ایبسلیوٹلی. شہداز صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک تلخ جو تعلقات ہیں, بہرحال ہے, وہ سب جانتے ہیں, اس میں آپ کہیں نہ کہیں وہ برف پگھلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اگر کسی کو عقل ہے, کسی کو سمجھ ہے کہ آپ اپنی عوام کے خلاف نہیں جا سکتے, کہ ایکچولی اسٹیٹ آف پاکستان از عوام پاکستان. It is not establishment, it is not judiciary, it is not Imran Khan, it is not parliament. اور اسی سے متعلق آپ نے سپریم کورٹ بھی رجوع کی ہے. ابھی طاہر صاحب یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو دیکھیں گے آگے آنے والے وقت میں اگر چیلنج کرنا, لیکن یہ نان مینٹینیبل سمجھتے ہیں آپ کی پٹیشن جو سپریم کورٹ گئی ہے. طاہر صاحب سے کہیں کہ آپ صرف شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, محمد زبیر صاحب, یہ مصطفیٰ نواز کھوکر, اور باقی جو ہمارے اینٹائی PTI ہوتے تھے, ان کی ذرا باتیں سن لیں. ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سندانہ گزار صاحبہ, رکن اسمبلی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہم سے بات کر رہی تھی. اور جو یہ ایکسپرٹس نے جس طرح کا رول ایک پلے کیا ہے گزشتہ روز کی وہ ہیئرنگ کانگریس کی, اور ساتھ ساتھ جس قسم کی سیناریو, جس قسم کے سوالات ریز ہوئے, پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے, پاکستان میں جو الیکشنز ہیں, اس کے آفٹر میتھ میں جس قسم کا ایک سیناریو, ایک صورتحال بنی ہے, اس حوالے سے کس طرح سے اب معاملات کو آگے لے کے موجودہ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ آگے بڑھیں گی, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حالیہ الیکشنز پر. ان کی تحقیقات ہونی چاہیے, ان کو منطقی انجام تک اس پورے سیناریو کو پہنچنا ضروری ہے, جہاں پر ایک جماعت, اور صرف ایک جماعت نہیں ہے, دیگر سیاری کم و بیش جماعتوں کو ریزرویشن ضرور ہے اس الیکشن سے متعلق, لیکن لیجیٹیمیسی, کریڈیبلٹی پہ موجودہ سیٹ اپ کے ضرور سوال عائد ہو جاتا ہے ان الیکشنز کے سیناریو میں. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.